یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی آدم کے بیٹوں، آدم کے بیٹوں، سب آدم کی اولاد اسی میں آ گئی، پوری دنیا۔ لا یفتننکم، اللہ فرمان لگا ہے ساری دنیا کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ فرمایا ہے آگے ایک بڑا ہی خاص مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگا ہے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ کون سا فتنہ جی؟ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھانے لگا ہے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ شیطان نے نکال دیا تمہارے والدین کو، ابویکم من الجنت، جنت سے نکلوا دیا۔ یعنی کہ شیطان کا پہلا فتنہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دے گا، لوگوں کو کافر کرے گا، خواہ اسے کچھ بھی کرنا پڑے، مال دینا پڑے، لوگوں کو مال کی ہوس دینی پڑے، ان کو کچھ بھی بے حیائی کی طرف لگانا پڑے، کوئی بھی پاپڑ بیلنا پڑے، شیطان ہر پاپڑ بیلے گا، اور پاپڑ بیلنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو مومن نہیں بننے دینا، یعنی کہ ان کو اللہ والا نہیں بننے دینا، ان کو مسلمان نہیں بننے دینا، ان کو اپنے جیسا ہی بنانا، اس نے جو مرضی کرے۔ تو یہ پہلا فتنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد، یہ پہلا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچ جاؤ، یہ خلاصتاً بات بیان فرما دی گئی۔ اچھا، اگر جب وہ یہ کام کر لیتا ہے شیطان، یعنی کہ لوگوں کو کافر کر دیتا ہے، جنت سے دور رکھتا ہے لوگوں کو، تو اس کا دوسرا کام کیا کیا ہوتا ہے، دوسرا اس کا فتنہ کیا فتنہ ہے؟ فرمایا ینزغ عنہما، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین سے اتروا دیے، لباسہما، ان دونوں کے لباس، ان دونوں کے لباسوں کو اتروا دیا۔ تو ظاہر ہے جب لباس اترتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور جامع کلمات سے بیان فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے والدین کے لباس کو اتروا دیا تھا، یعنی کہ دوسرا کام شیطان کا تمہیں فتنے میں یہ مبتلا کرنا ہے کہ وہ تمہیں ننگا کرے گا۔ جس طرح کہ فی زمانہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہے اتنا زیادہ ننگا ہے، بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ جتنے بھی آج کل کے فینسی سوٹ بن رہے ہیں سب حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے، ان سے یہ لباس نہیں ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی کا کاروبار ہے۔ گارمنٹس کا جتنا کاروبار ہے سب بے حیائی کا ہے، آج کل باریک چست کپڑے پہننا، پجامے، پینٹیں، یہ جن سے خد و خال نظر آتے ہیں، سب بے حیائی کا کاروبار ہے، اس کو پہننا بھی حرام، اس کو بنانا بھی حرام ہے۔ اچھا خیر، یہاں پر یہ آیا ہے ینزغ، وہ اتروا دیے اس نے، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس۔ اچھا، لباس اتروا کر اس نے کیا کیوں لباس اتروائے؟ لیریہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے چھپانے والی چیزیں، ان دونوں کی چھپانے والی چیزیں، سوآتی ہما، ان دونوں کی چھپانے والی جو چیزیں ہیں، یعنی شرم گاہیں، یعنی کہ پردہ کرنے والے اعضاء کو وہ ننگا کر دے۔ دیکھیں آج کل یہ قرآن نے قید لگائی ہے کہ پردہ کرنے والے اعضاء کو اس نے ننگا کیا ان دونوں کے، تاکہ وہ ننگا کر دے ان دونوں کے چھپانے والے اعضاء کو۔ تو یہ اصل میں حکم تو ہمارے لیے رکھا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ننگا کرنا، اور بالخصوص ان جگہ سے ننگا کرنا جن کا چھپانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہوتا ہے، تو آج کل کے پجامے اور کچھے جو پہنے جاتے ہیں وہ سارے گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، پھر کپڑے جو پہنے جاتے ہیں سارے چست ہیں، چوڑی پجامے والے کپڑے ہو گئے یا سیدھے سادے جنہیں بھی فینسی سوٹ بنے جا رہے ہیں سارے ہوں چست لباس دا دور آ گیا، ہوں درزی جرا چست لباس نہ سیوے ہو، دیکھو کوئی اپنا سوٹ نہیں سلاندا ہے۔ تو یہ چست لباس پہننا یا گارمنٹس کا جتنا کاروبار ہے یا موجودہ جتنے بریک کپڑے نے انہاں دا پہننا بھی حرام ہے، انہاں دا بنانا بھی حرام ہے، کیونکہ شیطان کافر کرن تو بعد اے دوسرا کام کرواوندا ہے۔ اج بڑے لوگ بے غیرتی دے نال سانوں کہندے نے جی یورپ وچ گرمی پیندی ہے تو لوگ گرمی سہ نہیں سکدے، جی دی وجہ تو ننگے ہوندے نے، دبئی چ بھی یہی چکر ہے تو پاکستان چ بھی یہی چکر ہے۔
نہیں بغیرتا وہ گرمی تو نہیں، گرمی دا مسئلہ نہیں، قرآن ہی تو پڑھیا ہے، رکھی بوتھے تو داری ہے لیکن تو انہاں دے نال دا تو قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا کہ انہاں دا شیطان دا ایک کام ہوندا ہے کہ پہلے کافر کردا ہے، دین کھچدا ہے، دین کھچن تو بعد بندے نو کی کر دیندا، ننگیاں کردا وہ، تاکہ او دے او جگہ او جسم دے حصے جنہاں تے پردہ کرنا فرض ہے وہ ننگے کر دیتے جان، تو اے ننگے کر دیتے جاندے نے، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کے لباسوں کو ننگا کر دے، ان دونوں کے شرمگاہوں کو یعنی چھپانے والی چیزوں کو ننگا کر دے۔ تو آج کل ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو شیطان پہلے تو ہزاروں پاپر بیل کر لوگوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دلا کر پہلے کافر کرتا ہے، یعنی کافر ہونے کا مقصد، کافر کسی کا انسان کا کافر ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جنت میں جانے کی امید چھوڑ دے اور نہ اس کی طلب میں کوشش کرے اور نہ ہی اس کے دل دماغ کے اندر یہ ہو کہ میں نے جنت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یعنی کہ اس کے دل دماغ سے جنت و جہنم کا خوف اتر جائے اور جنت کی رحمت اتر جائے تو وہ بندہ سیدھا سیدھا کافر ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان کی جائے تو کافی لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔